السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ آج کل حال 10 بجے بند ہو جاتے ہیں اور تمہارا میک اپ ابھی تک نہیں ہو رہا۔ زاہد صاحب کو جواب دیتے ہوئے، ارے ابھی آئی، امارا نے کوئی تیسری بار کہا۔ وہ اس وقت ڈرائنگ روم میں میک اپ کو فائنل پچ دے رہی تھی۔ اتنے میں امارا کا موبائل بج اٹھا۔ امارا تمہارا موبائل۔ زاہد صاحب نے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور ڈرائنگ روم میں جانے لگے۔ آپ پڑھ لینا، آپ ہی کا ہوگا میسج۔ زاہد صاحب میسج کھول کر پڑھنے لگے۔ لو یو امارا، آئی مس یو سو مچ نبیل۔ زاہد صاحب کے لیے نہ جانے کیا تھا کہ امارا کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ نبیل امارا کا تایا زاد کزن تھا اور شادی کے بعد ان دنوں نیا دبئی آیا تھا۔ اتفاق سے اس کی بیوی کا نام بھی امارا تھا۔ دبئی سے ریگولر نمبر پر کالز اور میسج بہت مہنگے پڑتے تھے، سو کسی دوست کے کہنے پر نبیل نے انٹرنیٹ پیکج سروس کا سہارا لے لیا۔ اس دن اس نے میسجنگ ویب سائٹ میں پہلے امارا کا نمبر لکھا اور پھر میسج لکھ کر سینڈ پر کلک کر دیا۔ بعد میں نمبر دوبارہ چیک کیا تو پتہ لگا وہ اپنی بیوی امارا کی بجائے اپنی شادی شدہ کزن امارا کو سینڈ کر چکا ہے۔ دونوں نام ایک جیسے تھے، سو نمبرز آگے پیچھے ہی سیو تھے۔ زاہد بھائی آپ مجھے غلط مت سمجھے، میں اپنی بیوی کو میسج کر رہا تھا، غلطی سے امارا بہن کو چلا گیا۔ آپ کو جو ذہنی تکلیف پہنچی میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ نبیل بار بار کال کر کے معذرت کر چکا تھا، لیکن زاہد صاحب کے دل میں جو شک اور غلط فہمی کا بیج بویا جا چکا تھا وہ نہ نکل سکا۔ پھر انہیں یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ پہلے امارا کا رشتہ نبیل سے ہی ہونے جا رہا تھا، پھر اس وقت نبیل کے بے روزگاری کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر زاہد صاحب نے دل میں شک کے بیج کو تناور درخت بنا لیا تھا۔ چاہیے میں فون بند کرتا ہوں، عید کے پہلے دن آپ نے ضرور آنا ہے۔ یہ زاہد صاحب کے سر تھے اور عید کی دعوت دے رہے تھے۔ جی انکل ضرور، اللہ حافظ۔ بتا دو اپنے ابا جان کو ہم نہیں آئیں گے، تم ٹائم پر بہانہ کر دینا کوئی نہ کوئی۔ زاہد صاحب نے امارا کو کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن کیوں؟ میرے سب بہن بھائی اکٹھے ہوں گے، عید کا دن ہوگا اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو وہ تمہارا کزن نبیل بھی تو آیا ہوا ہے، دبئی ہی رہتا تو اچھا تھا۔ نبیل آج کل عید کی چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا، سو زاہد صاحب کا غصہ اور شک عروج پر تھا۔ دیکھو میں بھی تو کہہ دیا ہے ہم نہیں جائیں گے، تم جانو تمہارے اماں ابا جانے۔ زاہد صاحب نے حتمی لہجے میں بات ختم کر دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ یہ کس کا نمبر ہے امارا؟ جب سے میسج والی بات ہوئی تھی زاہد صاحب گھر آتے ہی امارا کا موبائل چیک کرتے۔ یہ میری سہیلی ہے نبیلہ، کل ہی پارک میں اس سے ملاقات ہوئی ہے، یہی ساتھ والی گلی میں رہتی ہے، امارا اپنے دن میں بتا رہی تھی جب زاہد صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا تو اب نبیل صاحب کا نمبر نبیلہ کے نام سے سیو کر لیا ہے، میں ابھی اس نمبر پر کال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر زاہد صاحب نے نمبر ڈائل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک زنانہ آواز اجڑی، ہیلو امارا کیسی ہو؟ زاہد صاحب نے فون بند کر دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ امارا کی بھی انتہا نہ رہی، وہ بھی پیچھے پیچھے چلے آئی اور کہنے لگی، زاہد میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ نبیل میرے بھائیوں جیسا ہے، میری خالہ زاد بہن کا شوہر ہے وہ، پھر وہ کتنی بار بتا چکا ہے کہ غلطی سے میسج کر بیٹھا تھا۔ امارا بیگم بس اب میرا منہ مت کھلواؤ، ان سے شادی کر لیتی، میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زاہد صاحب تیز لہجے میں کہتے چلے گئے، میرے اللہ مجھ پر کتنا گھٹیا الزام لگاتے ہیں، ذرا بھی خیال نہیں آتا انہیں۔ میں نے آج تک دل میں کسی غیر محرم کی محبت نہیں ڈالی، کیسے یقین دلاؤں ان کو اپنی پاک دامنی کا؟ یا اللہ میری یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ امارا باتھ روم کی دیوار سے سر ٹکائے سوچتی رہی اور آنسوؤں سے اس کا دوپٹہ تر ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، 3 پھول جیسے بچے بھی گھر کی رونق بن گئے، لیکن گزرتے سال بھی زاہد صاحب کے دل سے شک کے دان نہ مٹا سکی۔ کوئی فنکشن یا کوئی فوتگی جہاں بھی نبیل کی آمد کی خبر ملتی یا ہلکی سی توقع بھی ہوتی تو زاہد صاحب نہ خود جاتے نہ امارا کو جانے دیتے۔ یہ تو شکر تھا کہ نبیل زیادہ تر جاب کے سلسلے میں دبئی ہوتا تھا، اس لیے کام چل جاتا تھا، لیکن زاہد صاحب کی اس شکی طبیعت کی وجہ سے امارا کے اندر کی کیا حالت تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کاش میں پھر سے چھوٹی سی بچی ہو جاؤں، نہ کوئی غم نہ دکھ۔ امارا نے اپنے تینوں بچوں کو پارک میں کھیلتے دیکھا اور سوچنے لگی، زاہد صاحب کے شک کی وجہ سے وہ اندر سے بے انتہا دکھی بھی رہتی تھی،
پتہ نہیں کب ان کا شک دور ہوگا۔ نبیل بھائی اتنی بار معذرت کر چکے ہیں لیکن ان کا شک ہی رہے گا۔ کوئی یقین کر سکتا ہے امارہ پر؟ 3 بچوں کی ماں پر اس کا شوہر شک کرتا ہے۔ کب یقین آئے گا زاہد کو میری پاک دامنی کا؟ شکر ہے کہ ابو کو نہیں معلوم، ورنہ وہ جیتے جی مر جاتے۔ لیکن کیا میں زندہ ہوں؟ اللہ ہی میرا ساتھی و نگہبان ہے۔ میں ترجمہ کے ساتھ قرآن اور تفسیر پڑھاتی ہوں۔ آپ بھی کسی دن ضرور آئیے۔ سامنے والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ آج وہی خاتون امارہ سے ملنے آئی اور یہ کہہ گئیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دن قرآن والی باجی سے ترجمہ پڑھتے پڑھتے جب یہ آیت نظر سے گزری تو امارہ ٹھک گئی۔ اسے لگا یہ اسی کو کہا گیا ہے۔ فرض نماز تو وہ پابندی سے پڑھتی تھی، لیکن اپنے دکھ اور غم کا علاج نماز میں اسے پہلی بار نظر آیا تھا۔ گھر آ کر امارہ نے سارے کاموں سے فارغ ہو کر جائے نماز بچھائی اور نیت باندھ لی، اور نہ جانے کتنے عرصے گڈ آنسوں میں نکلنے لگی۔ نماز پڑھ کر ہٹی تو امارہ کو کافی سکون ملا۔ آج محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے غم میں اکیلی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے دکھ بانٹ لیے ہیں۔ ترجمہ مفہوم: اے وہ لوگو جو ایمان لائے، بہت سے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ ترجمہ مفہوم: جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، تہمت لگائی جو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں، تو اللہ اسے تہمت لگانے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، توبہ کر لے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔